انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ نا امیدی ہے. وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اگر آپ نے نا امیدی سے بچنا ہے تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں. مایوسی کبھی کبھی آپ کی سزا بھی ہوتی ہے. آج میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہی ہوں. نا امیدی کی پیک کیا ہوتی ہے اور انسان اس میں کیا کیا کرتا ہے؟ جنہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اونلی ون آپشن یو ہیو. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ وہاں پر اگنور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ذات جو ہے وہ موجود ہے, تو وہ آپ کی دعا کو اگر رد کر رہا ہے تو کیا پتا اللہ کو آپ کے مانگنے کی ادا بہت پسند ہو. اس لیے آپ ایک سپاٹ لائٹ میں بیٹھے اور سوچیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے. بیسیکلی آپ سمجھ نہیں رہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے. لوگ اسی وقت ساتھ چھوڑتے ہیں جس وقت آپ کو لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہاں ہر شخص دوسرا شخص تلاش کر رہا ہے. کبھی کسی نے رب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے بندے سے بالکل دور رہیں. اس سچویشن میں انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کون اس کا دوست ہے, کون دشمن ہے, تو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان حل ہے. جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کچھ دیر. ہماری سوسائٹی میں نا امیدی اور مایوسی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ نا امید انسان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ سب میرے ہی دشمن ہیں؟ عشق میں نا امید انسان آخر کس حد تک گیا کہ اس نے اپنی زندگی ہی تباہ کر لی؟ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو کیا پریشانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری سوسائٹی میں لوگ دن بدن تلخ ہوتے جا رہے ہیں. نا امیدی اتنی بڑھ گئی, ایسا کیوں ہے اور اس کا کوئی حل ہے کیا؟ یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ مل بیٹھ کے بات کرتے تھے, اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے. آج ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج تلخیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے. ہم ایک دوسرے کو سن نہیں پا رہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے. جہاں آپ سنیں گے نہیں وہاں آپ سمجھیں گے بھی نہیں, جس کی وجہ سے تلخی بڑھے گی, جس کی وجہ سے گیپ بڑھے گا. وہاں آف کورس نا امیدی لازمی ہوگی, کیونکہ تلخ انسان جو ہوتا ہے نا وہ حالات کا مارا ہوا ہوتا ہے. اس کی جو تلخی کی وجہ ہوتی ہے نا وہ اس کے اپنے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ جو اس نے جھیلا ہوتا ہے, جو بیہیویئرز اس نے جھیلے ہوتے ہیں, جو معاملات وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھیل رہا ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تھی, زمین, آسمان, ستارے, چاند, سورج, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز بنائی, اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا. اچھا, جب انسان کو تخلیق کیا تو پھر دل بنایا, دماغ بنایا, دماغ میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت دی. اب کسی کے پاس زیادہ ذہانت ہے, کسی کے پاس کم ذہانت ہے, لیکن ہر انسان کے پاس اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ ذہانت موجود ہے, اس کے پاس عقل موجود ہے, اور سمجھ موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے استعمال نہیں کرتے. ہر انسان کے پاس موجود ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ جب دماغ بنا نا تو اس میں وہم بھی بن گیا. کیسے کہ جب آپ نے نفس بنتا ہے, جب ایک انسان بنتا ہے تو انسان کا نفس ہے جس پر وہ اگر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ وہم کا, تہمات کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہم زندگی میں آتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی دعا کی قبولیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی تو انسان اپنے مقدر کو کوسنا شروع کر دیتا ہے. جہاں مقدر کو کوستا ہے وہیں پہ نا امیدی ہے. اور یاد رکھیں کہ مایوسی کفر ہے جانا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو مایوس کر بیٹھا ہے اپنے آپ کو, جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ کر لیا, اور وہ میری مطلب ذات سے بالکل اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں موجود ہوں اور سب چیزیں جو ہے وہ اللہ نے کرنی ہے, تو جو مایوس ہو بیٹھا ہے وہ تو کفر کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوس ہونے والا بندہ اپنی ذات کی نفی تو کرتا ہی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے, پھر اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پہ بھی یقین نہیں ہے. اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ زمین, کائنات, چرند پرند, ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے, تمام مخلوقات بھی اللہ کی تخلیق ہیں. تو پھر یہ مایوسی, یہ کفر کیسا؟ اب یہ جو وہم کے تانے بانے ہیں نا سارے, یہ مایوسی کو جنم دیتے ہیں. بیسیکلی اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ وہم سے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو وہم کرتے ہیں, جنہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پلانز, مختلف قسم کے سوچ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ آن کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ وہاں پر اگنور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ذات جو ہے وہ موجود ہے, اللہ رب العزت, جس نے پوری کائنات تخلیق کر دی, جو مقدر کو, جو کاتب تقدیر ہے, تقدیر بدلنے کا جو ہے وہ جس کے پاس اختیار ہے, تو وہ آپ کی دعا کو اگر رد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں, آپ بار بار مانگیں. کیا پتہ اللہ کو آپ کے مانگنے کی ادا بہت پسند ہو, اس لیے آپ اندھیرے میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اچھا, جو مایوس ہو جاتا ہے نا بندہ, وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ایک بڑا زبردست شعر ہے, پھر کسی تکلیف کا غم نہیں ہوا, جب جان لیا جو بھی ہوا
رب کی مرضی سے ہوا. اچھا دیکھیں, ہم سب اس زندگی سے جس سے بھی گزرتے ہیں, مشکلات ہم سب کے ساتھ آتی ہیں. زندگی آسان تو نہیں ہے کہ زندگی جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج ہے جس پر آپ کو ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی مرضی کا ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے صبر, استقامت اور امید دلائی ہے. ہر وقت ایک امید آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, آپ نے ڈوبنا نہیں ہے. نا امیدی کی پیک کیا ہوتی ہے اور انسان اس میں کیا کیا کرتا ہے؟ اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جاتی ہے, اس میں ہمت نہیں رہتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے میں نہیں چل سکتا, بس یہاں تک ٹائم ہے, گیو اپ کر دیتا ہے. ہاں, وہ وہاں پہ آ کر جو ہے نا, اچھا یہ وہی ٹائم ہے جس وقت آپ بالکل کمزور پڑ جائیں نا, اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کسی آپشن کے ساتھ نہیں چل سکتے. اونلی ون آپشن یو ہیو, کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کمزور لمحے میں جب آپ بالکل مایوس ہو گئے ہیں, مقابلے کی سکت بالکل ختم ہو گئی ہے, کوئی نہیں سننے والا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, لوگوں کے رویے پریشان کر گئے ہیں, لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے, زندگی تلخ ہو گئی ہے, اس کمزور لمحے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. وہ کمزور لمحے میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے سجدہ شکر بجا لائیں کہ آپ پھر بھی زندہ ہیں, آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. یہاں لوگ اتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کی سانسیں تک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی میں انسان جس نہج پہ پہنچتا ہے وہ دوسرے شخص کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. صرف اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوتا, اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ بار بار ایک چیز سے تھک جاتے ہیں, دل تھک گیا ہے, ذہن تھک گیا ہے, کچھ کرنے کا دل نہیں ہے, کچھ وقت اپنے آپ کو دیں, اپنے ساتھ بیٹھیں, اپنی ذات کے ساتھ بات کریں, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں, اپنے آپ سے جو ہے وہ کنورسیشن کریں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا نہیں ملا زندگی میں؟ کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ جس چیز کی کمی رہ گئی ہے وہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ دعا میں مانگ لیں. اگر دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی, چلیں جی میں یہ مانتی ہوں جی ہم نے بڑی دعائیں کی, ہم نے بڑا, نہ, آپ نے دل سے دعا کی ہی نہیں. آپ ذرا اٹھیں تہجد کے ٹائم اور وہاں پر جو ہے وہ آپ سجدہ کریں اللہ کے ساتھ, آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگیں. تو پھر آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, تو پھر آپ اپنی تکلیف اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ بندوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو کبھی صحیح مشورہ نہیں دینا, یا اللہ کے وہ بندے یا نیک بندے جو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں یا آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں تو ہاں پھر بھی آپ کے پاس ایک اچھا مشورہ ہونا ضروری ہے, ایک ایکسپرٹ کی رائے آپ کے پاس ہونی ضروری ہے. مایوس نہیں ہونا, مایوسی کفر ہے. آپ نے کفر کے اس مقام پر نہیں پہنچنا, آپ نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, اپنے صبر اور استقامت پر کام کرنا ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, سوچیں اس جملے کو, ایک لمحہ اپنے آپ کو دیں, کسی کرسی پہ بیٹھیں, ایک اسپاٹ لائٹ میں بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ خود اس بندے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, خود اس بندے کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لے لی جو صبر کر رہا ہے. تو آپ یہ کیسے بھول سکتی ہیں وہ خواتین جو گھر کے حالات سے پریشان ہیں, وہ مرد حضرات جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, وہ بچے جو اپنی پڑھائی اچھے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, جن کی اسٹڈیز ہیں, جن کے رزلٹس آنے والے ہیں, جنہوں نے پیپرز دینے ہیں, جنہوں نے اپنے گھر کے ماحول سے لوگوں کے رویے جھیلتے ہیں, یہ سب لوگ پریشان ہیں. آج پاکستان میں یہی سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. یہاں پر لوگ بلوں سے پریشان ہیں, یہاں پر لوگ گھروں کے کرایوں سے پریشان ہیں, یہاں پر لوگ آنے جانے کا جو ہے وہ ایکسپینس نہیں افورڈ کر پا رہے, کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, لوگ یہاں پریشان ہیں. 80% ایڈلٹس آپ کے جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں اس وقت میں. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ امید سے رہیں گے اور صبر کرتے رہیں گے اور اللہ پہ یقین رکھیں گے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے, تو آپ یقین کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس وقت آپ دماغ کو یہ میسج دے رہے ہو نا کہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر آپ کی اپنی ذات بھی خراب ہو جائے گی. سیڈنس اور ڈپریشن یہ الگ سٹیٹس ہیں, یہ ایک ہی ہیں؟ یہ کام جو ہے نا وہ اسٹریس سے شروع ہوتا ہے بیسیکلی. آپ پہلی سٹیج جو ہے وہ اسٹریس ہے, جب آپ اسٹریس لیتے ہو, ہاں ٹینشن, آپ کے کوئی بیہیویئرس کا پرابلم آتا ہے, کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی لوگوں کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں گھر کے باہر کے, جس کی وجہ سے وہ اسٹریس لینا شروع کرتے ہیں. مالی حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ہر شخص کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, بالکل الگ الگ ہو سکتا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہر شخص کی الگ زندگی ہے, اس کے ساتھ الگ معاملات ہیں, وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے, کہیں وہ ذمہ دار نہیں بھی ہے,
لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اسٹریس سے بعد جو ہے وہ انزائٹی تک آتی ہے, انزائٹی سے ڈپریشن میں آتی ہے. ڈپریشن میں آنے والا بندہ جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ اکیلا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب میرا ساتھ کوئی نہیں دے گا. لوگ بھی اس کے رویے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس کا ساتھ دینا نہیں چاہتے. لوگ بھی اس سے بھاگتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہر وقت ایک جیسی بات کرتا ہے. بیسکلی آپ سمجھ نہیں رہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے. وہ اس وقت اس کیفیت میں ہے جس وقت میں اس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لوگ اسی آپ وقت اس کی ساتھ چھوڑ سنیں. کے چلے جاتے ہیں. لوگ اسی وقت ساتھ چھوڑتے ہیں جس وقت آپ کو لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس وقت آپ کے اپنے پیارے, اپنے دوست, احباب, رشتے دار, تعلق دار پاگل ہو گئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ایسے بندے کو جو ہے بالکل چھوڑ جاتے ہیں, جو اپنی ایون لوگ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی پریشانی کسی ٹائم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ہنسنے والوں کے ساتھ تو ہنس رہے ہیں لیکن رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. تھکنا نہیں ہے. زندگی تھکنے کا نام نہیں ہے. زندگی جد و جہد کا نام ہے. زندگی مشکلات کا نام ہے. زندگی کوئی سیج نہیں ہے پھولوں کی جس پر آپ کو جو ہے وہ آرام سے بستر مل جائے گا اور آپ سکون سے جو ہے سوتے رہیں گے. یہاں دن رات آپ کو محنت کر کے اپنا مقام بنانا پڑتا ہے, اپنے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے, اور پھر بھی لوگ آپ کو جگہ نہیں دیتے. پھر بھی لوگ آپ کو جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا شکار بناتے ہیں. یہاں اس موقع پہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنا بہت ضروری ہے. اچھا, نا امید انسان کو کیوں لگتا ہے کہ وہ فیلڈ ہے, یا وہ ایکچولی میں فیلڈ ہی ہوتا ہے؟ اللہ اس کے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا یہ آخری ٹائم یا اسپیل چل رہا ہے, اس سے آگے میری جو ہے وہ لائف ختم ہو جائے گی. ہم جب بات کرتے ہیں نا صبر کی اور شکر کی, تو زندگی میں آپ ایمان کا تقاضا ہے. جو اگر آپ نے ایمان کی مضبوطی دیکھنی اور نا امیدی سے بچنا ہے تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ نا امیدی جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ کرتی ہے. انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ نا امیدی ہے. نا امید انسان جو ہے نہ صبر کرتا ہے نہ شکر کرتا ہے. ایمان کی یہی دو جو ہے وہ اسپیل ہے, یہی دو طاقتیں ہیں ایمان کی, یہی دو حصے ہیں ایمان کے, ایک صبر اور ایک شکر. لیکن وہ یہی نہیں کرتا, نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے نا امیدی کی طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو امید دلانی ہے کہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اور سب ٹھیک ہوتا ہے. معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشنس مارتی ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہو, امیدیں جوڑتے ہو, جب آپ کسی دوسرے بندے کو اس قابل سمجھتے ہو کہ آپ کی وہ امیدوں پہ پورا اترے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے. وہ جب تک سوشلائز نہیں ہوتا, لوگوں سے ملتا نہیں ہے, اس کو سکون نہیں ملتا, ذہنی طور پہ خوشی محسوس نہیں کرتا. یہاں ہر شخص دوسرا شخص تلاش کر رہا ہے. کبھی کسی نے رب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا آپ کو مایوس کر دے گی, دنیا آپ کو توڑ دے گی, دنیا آپ کو بیکار بنا دے گی, دنیا آپ کی کارآمد باتوں اور چیزوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گی. سنبھالے گا تو صرف آپ کو آپ کا رب سنبھالے گا, کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا تنہائی میں. اور تنہائی کیا ہوتا ہے کہ لوگ رو کے گزارنا شروع کر دیتے ہیں, روتے ہیں, نا امیدی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, رونا کوئی بری بات نہیں ہے, رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے, نرم دل کے لوگ روتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن نا امیدی میں رونا بری بات ہے. اللہ کے آگے جو ہے وہ رو کر گڑ گڑا کے اپنی فریاد رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اللہ کے آگے مایوس کن باتیں کرنا اور یہ نہیں ہو سکتا اور تو نے مجھے یہ نہیں دیا اور تو نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا اور اللہ جو ہے وہ مجھے کبھی بھی زندگی میں خوشی نہیں ملی, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے وہ خوشی کا لمحہ ضائع کر دیا ہوگا, اللہ نے دیا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی خوشی نہ ملے. سرکل ہے, چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا دنیا گول ہے, کبھی دن نکلتا ہے کبھی رات ہوتی ہے. اب پاکستان میں رات ہوئے تو اور دنیا میں جو ہے وہ دن ہوگا, کہیں جو ہے وہ رات دن ہے تو یہاں رات ہوگی. تو یہ صورتحال اسی طرح چلتی ہے. زندگی بھی ایسے ہی ہے, گول دائرے کی طرح گھوم رہی ہے, ایسے راؤنڈ میں جو ہے وہ گھوم رہی ہے. کبھی اچھا ٹائم آ جاتا ہے, کبھی برا ٹائم آ جاتا ہے. اب جب برا ٹائم آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. برا وقت گزارنا ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں ہو رہا تو اللہ والوں کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لو. اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, اچھی باتیں سننا شروع کر دیں. 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک اچھے انسان کی بات سن کے جو اپنی زندگی کو آسان بنا لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اڈاپٹ کر لو, اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو شامل کر لو. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اسکرال کر کے آگے نکل جاؤ. بیسیکلی مایوسی کبھی کبھی آپ کی سزا بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ آج میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہی ہوں. وہ کیسے؟ ہاں, آپ نے یہ جو سوال کیا نا کہ وہ کیسے, جب ایک انسان اپنی طاقت کا استعمال بے دریک کرنا شروع کر دے, ایک شخص جو ہے وہ فرعون کے لیول پہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے,
تو پھر آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا, پھر آپ دیکھیں یزید کے ساتھ کیا ہوا. آج تک جو ہے وہ ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں, آج تک انہیں جو ہے وہ کس طرح دھتکارا جا رہا ہے. تو جو شخص یہ بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا بیڈ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. انسان کو عاجزی کے لیے بنایا ہے, اس نے عاجزی میں رہنا ہے, اور اگر آپ نے عاجزی میں نہیں رہنا تو آپ کے لیے مشکلات جو ہے وہ خود بخود کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو کبھی کبھی یہ مایوسی سزا بھی ہوتی ہے. مایوس ہونا ایک آپ کے لیے جو ہے وہ سزا کے زمرے میں بھی آتا ہے, لیکن یہ چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت ایکسٹرا جو ہے وہ جن کے ظلم بڑھ جاتے ہیں, جو لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یا لوگوں کی تذلیل بہت کرتے ہیں, یا کسی کی آہ مت لو. سب سے بڑی بات نا, آہ مت لیں لوگوں کی, کیونکہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا, اس کی آہ لیتے ہیں, تو مایوسی کیا, نا امیدی کیا, آپ تو پتہ نہیں ایسے اندھیرے میں دھکیل دیے جاتے ہیں جہاں سے آپ کے پاس واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. دنیا میں 2 کام کبھی نہ کرو. ایک, کسی کو غلط راستہ نہ دکھاؤ, کسی کے بچے کو غلط راستے پہ نہ لگاؤ. دوسرا, اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. ایک بابا جی کے پاس جو ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, کہتا ہے بابا جی ایک بندہ ہے بار بار ہاتھ دھوتا ہے. بابا جی نے کہا کہ بیٹا کاش وہ کبھی اپنا دل بھی دھو لیتا, کاش کہ وہ جو دماغ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کبھی وہ بھی دھو لیتا. کہ یہ جو بیماریاں, یہ جو ہم ایک دوسرے پر تہمات لگاتے ہیں, جو ہم ایک دوسرے پر غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی بیٹھ کر, یہ بیماریوں کی طرح, وائرس کی طرح زمانے میں پھیل رہی ہیں چیز, اور ایک بندے سے دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سیکھ کے ویسا ہی امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ جو وبا پھیلی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ ہاتھ دھونے سے کم نہیں ہوگی کہ آپ بار بار جا کے ہاتھ دھوئیں تو یہ وبا کم ہو جائے گی. اس کے لیے دل دھونا پڑے گا, اس کے لیے دماغ کو دھونا پڑے گا. یہاں سائنس پروف کرتی ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کا دماغ دھل جاتا ہے. پازیٹیو سوچ جب آپ کے دل کو افیکٹ کرتی ہے تو یہ پمپنگ مشین جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ یہاں جمتا نہیں ہے, بلکہ آپ کے دل کی رگوں میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. آپ کا دل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. جب آپ اچھے دل کے, دیکھیں دل کا تو ایک نام ہے نا, اصل کام تو دماغ کا ہے. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں ساری گیم دماغ کی ہے. تو دماغ کو جب پازیٹیو میسج آپ دیتے ہیں اور دماغ کے ساتھ آپ پازیٹیو کرتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہاں, پازیٹیوٹی کی آپ نے بات کی, ایک ریسرچ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو لوگ فیوچر کو نیگیٹو وے میں دیکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ نا امید رہتے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک آپ ان کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں. اور کوئی ینگسٹر ہے یا کوئی جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی ذات کی نفی کرتا رہتا ہے, تو لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں کی ذات سے جو وابستگیاں ہیں, آپ کی جو امیدیں آپ نے لگا رکھی ہیں, اس کو ختم کریں. سب سے پہلے وہ کوئی ینگسٹر ہے, وہ کوئی بزرگ ہے, وہ کوئی نوجوان بڑا ہے چھوٹا ہے, وٹ ایور وہ کسی بھی ایج سے تعلق رکھتا ہے, اس وقت جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں, یہ جو امیدیں ہیں نا یہ برباد کرتی ہیں انسان کو. یہ نا امیدی کی کیفیت آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں. کسی سے امید لگاؤ گے تو نا امیدی میں جاؤ گے نا. اگر آپ نے امید اللہ کی ذات سے لگائی ہے تو پھر تو نا امیدی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ تعلق اتنا رکھیں جتنا آپ کو تکلیف نہ ہو اگر کوئی آپ کا دشمن بن جائے. بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا, کسی کے برے رویے کو فوراً سے فیل کر لینا, ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ یہ چیز آ چکی ہے کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم نے حوصلہ نہیں دیا, خود اعتمادی نہیں دی. ہمیں یہ گھر سے خود اعتمادی نہیں ملی کہ ہم نے خود اعتمادی کو اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کرنا تھا. بچے کو بتانا تھا کہ تم معاشرے کے لیے ایک اہم ستون ہو, ایک اہم جو ہے وہ پرسنالٹی ہو. ہم نے بچے کو یہ بتایا کہ بھائی نہیں جانا, فلانے کا بچہ جو ہے وہ دیکھو کتنا پڑھ رہا ہے, تم بھی اتنا پڑھو. فلانے کا بچہ کیا کر رہا ہے, آپ کا بچہ نہیں کر رہا. آپ کے بچے کے پاس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکل ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اس سے زیادہ ذہین ہو, لیکن آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کے بچے کے لیے کیا چیز سوٹیبل ہے. تو بچوں کے مائنڈ کو کمفرٹ زون میں لانے کے لیے ان سے دوستی کریں. ماں باپ جب بچوں سے دوستی کریں گے وہ کمفرٹ زون میں آ جائیں گے, پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور جب وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا چاہتے ہیں تو پھر انہیں باہر جا کے دوسرے لوگوں سے دوستی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی نا امید جو ہے وہ نا امیدی میں کنورٹ نہیں ہوگی. اصل میں نا یہ جو دوست ہوتے ہیں نا یہ آپ کا تعارف ہوتے ہیں.
اگر کسی کی بھی پرسنالٹی کو جانچنا ہے نا تو اس کے دوست دیکھ لو کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو ایک کمیونٹی ہے اس پر نظر رکھیں کہ بچے کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, کون سے ایسے بچے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں ہیں, ہاں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے دوست ہیں, کیا وہ انہیں نا امید تو نہیں کر رہے. اچھا, ایسے بندے سے بالکل دور رہیں جو آپ کا حوصلہ ڈبو دے, جو آپ کو کہیں نہیں تم تو نہیں کر سکتے, تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. دوست ایسے بنائیں جو آپ کو کہیں کہ بھائی آپ کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر آپ کے اندر وہ اسکلز نہیں بھی ہیں, دوست کو چاہیے کہ وہ اس کو پمپ کرے, کہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. بالکل. کوئی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آٹومیٹکلی آپ کے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے, طاری ہو جاتی ہے کہ ہاں میں نہیں کر سکتا, اس نے یہ بات کی ہے. جس وقت آپ نے اپنے دماغ کو یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا, اس وقت دماغ نے کہا ہاں بالکل تم نہیں کر سکتے. اب یہ بات جو ہے وہ دماغ تک کیسے پہنچی اور آپ نے دماغ میں یہ فیڈ کر دی, اور پھر آپ اسی کے طریقہ کار پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. اس بات کا پتہ آپ کو نہیں ہے, یہ بات کا پتہ ایکسپرٹ کو ہے. وہ ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو یہ شام گزر جاتی ہے, مطلب مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے. ہاں, مشکل وقت گزر جاتا ہے. غم کی شام ہے نا, تو شام ہی تو ہے, گزر جائے گی. بھاری بہت ہوتی ہے لیکن گزر جاتی ہے. اچھا, بھاری ہوتی ہے لیکن وقت گزرنے کے لیے ہے. اگر آپ نے حوصلے اور ہمت سے, صبر سے, استقامت سے کام لیا نا, تو یہ غم کی شام بھی گزر جائے گی. کہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے, انسان تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, اذیت کا شکار ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ شام ہے, گزر جائے گی, اور گزرنے کے لیے ہی ہے. اچھا, برے وقت کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزر ہی جاتا ہے. ہاں, ٹھہرتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ کو اپنا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں اچھا نہیں لگتا. آپ مایوسی کے لیول پہ تب بھی جاتے ہو جب کسی کی آہ لگ جاتی ہے آپ کو. کسی نے آپ نے کسی کو بڑا درد دیا ہوتا ہے, بڑی تکلیف دی ہوتی ہے, وہ صبر کر لیتا ہے. وہ صبر کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا. ڈرو اس شخص سے جس نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا ہے. بندہ کسی پہ تہمت لگائے تو وہ تہمت جب تک ثابت نہ کر لے اس کو موت نہیں آتی, اور کسی کا دل دکھائے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے اور وہ بندہ معاف نہ کر دے, اس کی روح کو چین نہیں آتا, سکون نہیں ملتا. تو اگر آپ نے روح کا سودا کرنا ہے نا, روح کو اپنی معطر کرنا ہے, اور روح کی جو ہے وہ نکھار کی بات کرنی ہے. بیسیکلی روح ہی ہے انسان میں, یہ جسم تو جو ہے وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ پنجر ہے ایک ہڈیوں کا. آپ جیسے ہی بندہ مرتا ہے ویسے ہی یہ پنجر ہی رہ جاتا ہے, روح تو پرواز کر جاتی ہے. روح پاک ہے. بیسیکلی آپ کی روح جیسی ہے نا, آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہوگا. اپنی روح پہ کام کریں, اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں, اور روح پاکیزہ ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے اگر اپنے بیہیویئر پہ کام کر لیا تو روح پاک ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ہم لوگوں کو احساس دلاتے ہیں نا کہ وہ ہم سے کمتر ہیں, یہ لوگ خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں, مایوس کرنے والے لوگوں سے دور رہیں. وہ چاہے آپ کے پرسنل ریلیشن میں ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو مایوس کر رہے ہیں کہ تم تو اچھی نہیں لگ رہی, آپ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو کہیں گے آپ اچھی نہیں لگ رہی, یا آپ اچھے نہیں لگ رہے. وہ آپ کو جان بوجھ کے کہیں گے نہیں تم یہ اچھا نہیں کر رہے, آپ کو کہیں گے نہیں اس طرح نہیں, اس طرح کر لو. کسی کے مشورے پہ مت چلو, وہی کرو جو آپ کا اپنا دل کہتا ہے آپ کو. اچھا, پریشان ہونے کی, سوچنے کی, فکر مندی ہونے کی, ان ساری چیزوں کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں, ہمیں بس یہاں رک جانا چاہیے؟ انسان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اسے کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے. کبھی ہم بہت اوور تھنکنگ کر جاتے ہیں, اور اس کی کوئی لمٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بڑا آسان حل ہے, جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں آپ صحیح ہیں, پتہ نہیں آپ غلط ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے, آپ کچھ دیر اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں, اللہ سے بات کریں, اللہ کو اپنی پرابلم شیئر کریں, اسے بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. کسی ایکسپرٹ کی رائے بھی لیں, کسی ایسے بندے کی جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو, جو آپ کا راز رکھ سکے. اچھا, تو لوگ راز دیکھیں نا, آپ پریشان ہیں, اگر کسی تکلیف میں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ اپنا راز نہیں شیئر کر سکتی. آپ کو یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کیوں پریشان ہوں, تکلیف میں, یہ 4 اور بندوں کو بتا دے گا جا کے. آپ اپنی بے عزتی نہیں کروائیں گی, اس لیے آپ اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کے جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن مایوسی کا شکار ہو جائیں گے, جو کہ آپ کو نہیں ہونا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اینڈ بھی انسان کا یہی ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, تو کیوں نہ آغاز سے ہی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے آپ. یہ ضروری ہے. نوجوانی کی جو عبادت ہے نا, جب آپ نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں, ہر چیز آپ کو میسر ہے, اچھا لباس پہن سکتے ہیں, اچھا کھا سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں, انرجی بہت ہوتی ہے, انرجی ہوتی ہے آپ میں, یہاں عبادت کریں.
یہاں اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو جب مضبوط کر لیں, یقین کریں بڑھاپے میں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ جنہیں بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے نا, یہاں بس کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, کچھ تربیت میں معاملات رہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت نہیں ایسی ہو پاتی کہ وہ اپنے والدین کو سنبھال لیں یا ان کی جو ہے وہ کیئر کرے. جس ماں نے یا باپ نے کسی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا, اس کی کوئی ایک اولاد بھی ایسی ہوگی لازمی کہ جو اس کی خدمت کرے گی, چاہے وہ اس کی کوئی بیٹی ہو, چاہے وہ اس کا کوئی بیٹا ہو, وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. لیکن جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں نہ کی ہوئی, جنہوں نے اپنے والدین کو مایوسی کی عطا گہرائیوں میں جو ہے وہ ڈبویا ہے, وہ اولادیں جو ہیں وہ اپنے بڑھاپے میں جا کے بہت ذلیل و خوار ہوتی ہیں. دنیا مکافات عمل ہے, یہاں جیسا کریں گے آپ ویسا بھریں گے. اچھا, جب انسان نا امید ہوتا ہے, اس سچویشن میں انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کون اس کا دوست ہے کون دشمن ہے, تو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, اور آپ کس سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی, نبیوں کی زندگی بھی آسان نہیں تھی. آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر لیں تو کس قدر لوگوں نے ظلم اور ستم ڈھائے ان کے اوپر. کوڑا پھینکا کرتی تھی ایک عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, لیکن صبر اور تحمل اور استقامت کا ایسا جو ہے وہ درس دیا کہ خود اس کے گھر جا کے جو وہ صفائی بھی کیا کرتے تھے, اور جس دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا اس دن جو ہے وہ اس کا حال پوچھنے خود اس کے گھر چلے گئے. یہ اخلاق کا تقاضا تھا. آج ہم پر جو ہے وہ ہمیں کوئی اوے کر کے بلا لے تو ہم فوری طور پہ پلٹ کے اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. غصے کا یہ لیول ہوتا ہے, ایگریشن کا یہ لیول ہوتا ہے کہ ہم اس کا کسی طریقے سے جو ہے وہ علاج کر دیں, بس ابھی فٹافٹ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں کہ اس کو ہم بتا دیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. انہوں نے تو اپنی طاقت نہیں آزمائی تھی. مولا علی شیر خدا, اتنی بڑی ذات جن کو جو ہے وہ شیر خدا کا لقب دیا گیا, ان کا قاتل ان کے دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ. آپ صبر و استقامت کی اس سے بڑی مثال دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام کی سربلندی کے لیے پنج تن پاک جن کا نام لیا جاتا ہے, حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, اتنی بڑی جو ہے وہ ہستی کی بیٹی جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی, جن کی محبت میں وہ چکی خود چلا رہی ہیں, وہ گھر میں آٹا خود گوندھ رہی ہیں, وہ گھر کے کام خود کر رہی ہیں. صبر اور استقامت کا یہ معیار کہ عورتوں کو درس دے دیا کہ اپنے گھر کا کام کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اگر تم شوہر کی خدمت کر رہی ہو, اگر تم گھر میں جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہو, اگر تم جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہو, خواتین جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہیں ہم سے کام نہیں ہوتا, یہ عبادت ہے آپ کی, آپ کو اسی کا ثواب ملنا ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں نا آج کہ آپ کو یہ بچے پالنے سے, یہ کچن چولہا چکیاں کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. آپ دیکھیں اتنی بڑی ہستی نے یہ ثابت کر دیا کہ گھر کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. یہ صبر اور استقامت کا معیار, یہ ایمان کی طاقت اور امید کی مضبوطی ہے. یہاں نا امیدی نظر نہیں آ رہی. پھر اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے کربلا کی مثال, امام حسین کی شہادت کی مثال, کہ جنہیں معلوم ہے کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا. کوئی ڈر خوف نہیں, کوئی نا امیدی نہیں, کوئی ذہن میں جو ہے وہ بات نہیں کیا کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے گا صرف اس شہادت سے. یہ تھا جذبہ مسلمانوں کا, یہ ہے جذبہ مسلمان کا, یہ ہے جذبہ. پھر ہم جب ایسے نبی کی امت میں سے ہیں کہ جن کے پورے گھرانے نے جو ہے وہ صبر اور استقامت کا درس دیا ہمیں, کہ انہوں نے ہمیں سکھایا, تو آج ہم سائیکلوجیکلی طور پر جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. ان کی سائیکلوجیکل سچویشن دیکھیں, ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں, ان کا جو ہے وہ سوچنے کا انداز دیکھیں, کہ ایک اپنے جو ہے وہ قاتل کو پانی پلانے کی بات کر رہے ہیں, ایک کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نماز ادا کرنی ہے تو مجھے جو ہے وہ یہاں پر شہید کر دیا جائے گا. میں مثال دیتی ہوں تو میری مثالوں میں یہی ہیں, میرے پاس بس یہی خزانہ ہے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. میں نے اپنی ساری زندگی انہی کے صدقے گزاری ہے. میں نے آج جو میں 1 روپیہ بھی کماتی ہوں یا کھاتی ہوں, میرا یہ سب کچھ جو ہے وہ انہی کا صدقہ ہے. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرے ایمان کی مضبوطی ہے. میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوئی. میں جب زندگی میں جو ہے وہ کبھی کسی تکلیف میں ہوتی ہوں تو مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ سہارا دیتی ہیں, میرے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں, مجھے طاقت ملتی ہے. حضرت یوسف کے اس واقعے سے کہ جب ان پر تہمت لگائی گئی, ان پہ الزام تراشی کی گئی, اور کتنا بڑا الزام, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو ہے وہ میری طرف آنے کی کوشش کی. وہ نبی, ان کی یہ شان, اور ان پر الزام لگا, انہوں نے کیا کیا, صبر کیا, استقامت سے ثابت کیا کہ زلیخا غلط تھی. پھر زلیخا کی محبت اتنی اسٹرانگ تھی کہ یوسف ان کو مل گئے. اب حضرت یونس کا قصہ دیکھ لیں, وہاں صبر و استقامت کی مثال دیکھ لیں.
تو اگر ہم اپنے آئیڈیلائزڈ ان لوگوں کو نہیں کریں گے, ان پرسنالٹیز کو نہیں کریں گے, تو ہم تو نا امیدی کا شکار آلریڈی ہو جائیں گے. کہتے ہیں زیادہ اپرچونیٹیز ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو کہ زیادہ سوشل ہوتے ہیں. از دس ٹرو؟ ظاہر ہے اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں تو وہ سوشل ہوتا ہے, وہ بات کرنے کا ایک اس کو ڈھنگ ہوتا ہے, لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ایک اس کو جو ہے وہ کرائٹیریا ہوتا ہے, اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے. جو زیادہ سوشل ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے لوگوں کے رویوں سے, لوگوں کی باتوں سے, کیونکہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن جب انسان اکیلا رہے گا وہ تو نا امید ہو جائے گا. نہیں تو آپ چند لوگ اپنے ساتھ رکھیں نا, مجمع لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں لائف میں. اگر ایک بھی کوئی مخلص دوست آپ کے ساتھ ہے تو بہت ہے, لیکن اگر آپ نے مجمع لگا رکھا ہے منافقوں کا, حاسدوں کا, تو پھر تو آپ جو ہے وہ ذہنی مریض بن جائیں گے. آپ تو ذہنی طور پر جو ہے وہ بالکل ڈسٹرائی ہو جائیں گے. کبھی کسی کی بات سنیں گے, کبھی کوئی آپ کی خلاف بات کر دے گا, کبھی کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے کسی سے آپ کی برائی کر دے گا. مجمع نہ لگائیں, مخلص دوست تلاش کریں, خاندانی لوگ تلاش کریں جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہو. ڈاکٹر صاحبہ اکثر اوقات مایوسی میں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ہر خاموشی جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. لوگ اکثر خاموش ہونے والوں کو انا پرست بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خاموش رہتا ہے, اپنی ذات میں رہتا ہے, تو پتہ نہیں بڑا انا ہے, بڑی تکبر ہے, اس لیے نہیں بات کرتا. کچھ خاموشیاں انا نہیں ہوتی, کچھ خاموشیاں صبر ہوتی ہیں. اور انسان اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات, معاملات اور حالات پہ صبر کر رہا ہوتا ہے. اس کی کیفیت جو ہے وہ صبر والی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی خاموشی سے لوگ اس کا مختلف مقصد یا مطلب جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کی سوچ اپنے لیول پہ ہر بندہ آ کے سوچتا ہے. ہر بندے کا سوچنے کا اپنا معیار ہے, وہ اپنے معیار کے مطابق ہی دوسرے کو پرکھتا ہے. جس کی سوچ اعلیٰ ہے وہ کسی کو بھی غلط نہیں سمجھے گا, اس کے لیے سب اچھے ہوں گے, کوئی نہ کوئی اچھائی وہ شخص میں تلاش کر لے گا. لیکن جو غلط سوچ رکھنے والا بندہ ہوگا نا, وہ آپ کی بات میں, آپ کے بیٹھنے کے انداز میں, کھانے پینے چیزوں میں, ہر چیز میں نقص نکالنا شروع کر دے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خاموشیاں کبھی کبھار آپ پر ہونے والے جو مظالم ہیں, چیزیں ہیں, تکلیفات ہیں, پریشانیاں ہیں, حالات ہیں, وہ انا نہیں ہوتی, وہ صبر ہوتی ہیں. کیونکہ انسان سہتے سہتے کبھی کبھی صبر کے اس مقام پہ نکل جاتا ہے جہاں نہ آنسو آتے ہیں, نہ درد ہوتا ہے, کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے, مقدمہ اس کی عدالت میں چل رہا ہوتا ہے. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے, بڑا سخت. بڑے لوگ گزرتے ہیں اس چیز سے, جن پر گزرتی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ صبر کا کون سا مقام ہے. کچھ خاموشیاں صبر ہوتی ہیں. بالکل, بے شک. اچھا, انڈین ایکٹریس حنا خان ہے جن کو ریسنٹلی کینسر ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے, اپنے سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے بھی ہمیں ہمت ملتی ہے. دیکھیں, زندگی کے سارے صفحے نا ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی رنگین ہے وہ بھی غلط نہیں کہتے, جو کہتے ہیں کہ زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ بھی غلط نہیں کہتے. ہر شخص اپنے نظریے سے زندگی کو جیتا اور دیکھتا ہے. آپ کے ساتھ اگر آپ زندہ ہیں, آپ ایک قابل انسان ہیں, تو کبھی کبھار آپ کے ساتھ جو ہے وہ مایوسی بھی آ جائے گی, کبھی کبھار آپ گرنا بھی شروع کر دیں گے, مطلب کہ آپ کو لوگ گرانا شروع کر دیں گے, ڈیمیجز بھی آئیں گے, کبھی کبھار بیماری ایسی لگ جائے گی کہ اس کو سہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بیماری کی وجہ سے بھی لوگ نا امیدی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, جنہیں اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ اور یقین ہوتا ہے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ول پاور سے انشاءاللہ اس بیماری کا مقابلہ کر لیں گے, وہ جیت جاتے ہیں. جو اپنی بیماری کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں نا, جو لوگ بھی اس وقت بیمار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے, کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کوئی جادو ٹونے ہو گئے ہیں, آپ لڑیں اس چیز سے. اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جی آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے, کوئی نظر بد ہے, کوئی بھی معاملات ہیں, تو آپ لڑیں اس چیز سے. اپنی ول پاور سے ثابت کریں کہ آپ کا اللہ بڑا ہے. اپنے یقین اور استقامت کا معیار اتنا بلند کر لیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ بیماری آپ کا راستہ ہی چھوڑ دے. ایک اس کی چاہت ہے, ایک آپ کی چاہت ہے, لیکن ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. مگر اگر آپ نے اپنی چاہت کو حوالے کر دیا اس کے, تو پھر وہی ہوگا جو آپ کی چاہت ہے. یعنی آپ کو اپنی چاہت کو اس کے حوالے کرنا ہے, پھر آپ کی چاہت آپ کو ملے گی. یہ جو آپ حنا کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے اپنی ول پاور, اپنے یقین کی پختگی کے ساتھ, ان کا کنیکشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. کبھی ان کا انٹرویو سنیے گا, ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہے, جس کی وجہ سے یہ اتنی خطرناک بیماری سے جنگ لڑ رہی ہیں, ول پاور سے اپنی جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہیں, اپنے کام بھی کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. یہ طاقت صرف اللہ دیتا ہے آپ کو, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے لوگوں پہ, اور یہ ایمان کی مضبوطی سے آتا ہے. صبح اٹھ کے نا شکر ادا کیا کریں اللہ کا, ایک گلاس پانی پیا کریں, اور ساتھ ہی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک نیا دن دیا, ایک نئی زندگی دی, ایک نئی سانس دی.
اگر ہم سو رہے ہیں اور اگلی سانس نہ آئے کیا کر لیں گے؟ اختیار ہے ہمارا اپنی ذات پر؟ اختیار ہے ہمارا اگلی سانس پر؟ نہیں. تو جس پر اختیار ہی نہیں ہمارا، اور کیا اختیار ہے ہمارا دوسرے انسان پر کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ساری زندگی جو ہے وہ جڑا رہے؟ جب ہر چیز فانی ہے، دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے، تو کسی انسان کا رشتہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فار ایور کیسے رہے گا؟ وہ انسان آپ کے ساتھ ساری زندگی کیسے بندہ رہ سکتا ہے؟ میں سلیوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو، ان میاں بیوی کو، ان بہن بھائیوں کو، ان ماں باپ کو، ان رشتوں کو جو مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کرتے ہیں. سلیوٹ کرتی ہوں انہیں. بہت قیمتی لوگ ہیں، بہت قیمتی ہے وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ آپ کی بیماری تک، اور پھر اس کے بعد موت تک، اور پھر موت کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو شادیاں ہی نہیں کرتی ہیں، شوہر نہیں ہوتے، شادی نہیں کرتی. یہ کنیکشن ہے، جڑا ہوا ہے، محبت ہے، نہیں کسی اور کو وہ مقام دے سکتے. بہت سے ایسے ہسبینڈ ہیں جو اپنی بیویوں کے جانے کے بعد یا ویسے جو ہے وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے. یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے، یہ آپ کی مضبوطی ہے، آپ کی محبت ہے. جس طرح آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ویسے ویسے آپ کی محبت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. رشتے وہی نبھاتا ہے جس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے. رشتہ وہی نبھاتا ہے جو سچ بولتا ہے. رشتے جھوٹ سے نہیں نبھتے. اس لیے مایوسی کا شکار جو رشتے ہو جاتے ہیں وہاں پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان کو مضبوط کر لیں آپ، جو ہے وہ کبھی اس کفر کے راستے پر جائیں گے نہیں. مایوسی گناہ ہے. یا آپ میری بات نا سنہری حروف سے لکھیں کہیں پر، اور آج یہ آزما لیں، آپ 5 منٹ روزانہ صرف اپنی ذات کو دیں، اپنی خامیاں خود ٹٹولیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے ساتھ شیئر کریں کہ یا اللہ مجھے یہاں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میں یہاں درد محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور مجھے اس درد سے نجات چاہیے. لیکن میں اس درد اور تکلیف کے کو جو ہے سہتے سہتے پریشان ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی اپنے آپ سے لو کرتی ہوں یا کرتا ہوں. دیکھیں پھر آپ کے لیے آسانیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ نمبرز اچھے نہیں آتے، تو ہمارے جو ہے جو گریڈ لینا چاہتے ہیں وہ گریڈ نہیں آتا، آگے ایڈمیشن نہیں ملنا، تو وہ نا امید ہو کے جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں. نا امید ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ہار کے بعد ہی تو جیت ہے. آپ ہاریں گے تو جیتنا سیکھیں گے نا. آپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر نبیہہ اپنی زندگی میں کتنا ہاری ہوگی. 3 سال تک میں اسکرین سے آف رہی بالکل. لوگوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی اسکرین پہ آ ہی نہیں سکتی. میرا فیس اتنا خراب ہو چکا تھا، اتنے میرے فیس پہ دانے نکل آئے تھے کہ لوگ میری شکل نہیں دیکھ پاتے تھے. میرے گھر میں کام کرنے والیاں جو آتی تھی وہ میں ان سے بھی نقاب کرتی تھی. اچھا. میری شکل جو ہے وہ نظر نہیں آتی، میں دکھا نہیں سکتی تھی، اپنے گھر والوں کو نہیں دکھا سکتی، اپنے شوہر کو نہیں دکھا سکتی. ایسا اس دور میں بھی میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، میری اسی شکل کو برداشت کیا. وہ پتہ نہیں الرجی ہو گئی تھی میرے فیس پر، وہ کیا ہوا تھا. اتنے چھوٹے چھوٹے اور عجیب سے دانے تھے کہ بڑے بڑے ڈرماٹولوجسٹ نے منع کر دیا تھا علاج کرنے کے لیے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے، اور آپ کا فیس کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور اسکرین پر تو آپ کبھی سوچیں بھی نہ کہ آپ کبھی آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہ میں نا امید نہیں تھی، مجھے اپنے رب کے ساتھ امید تھی. میں نے سورہ نور کو جو ہے وہ جو آپ کا یہ مسٹرڈ آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، اس پہ پڑھ کے پھونک مارنی شروع کی. میں نے سنا تھا کہ سورہ نور سے جو ہے وہ چہرے پہ نور آتا ہے. میرا یہ ایمان تھا، میرا یہ یقین تھا، میں نے ہاں امید تھی. میں نے وہ مسٹرڈ آئل پہ جو ہے وہ اس کو پھونک مارتی تھی، پڑھتی تھی اور دل سے پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی یا اللہ میرا چہرہ ٹھیک کر دیں، یا اللہ میں اسکرین کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، میری بڑی محنت ہے، میں نے تو بہت آگے جانا ہے، میں نے تو اپنا بڑا مقام بنانا ہے، تو یہ تو لوگوں نے میرا چہرہ خراب کر دیا، یا پتہ نہیں مجھ پہ کیا کوئی معاملات ہو گئے. اب یہ آج سے ظاہر ہے 8-9 سال پرانی، 10 سال پرانی بات ہے، بتا رہی ہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد ایسا چہرہ جو ہے وہ میرا نکھرا. ودنا منتھ میرے چہرے میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی آتی گئی، وہ دانے آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے. ایک مسٹرڈ آئل صرف استعمال کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہا جی کون سے ڈرماٹولوجسٹ سے جو ہے وہ آپ نے علاج کروایا ہے، کون سی کریم آپ نے لگائی ہے؟ تو میں نے کوئی کریم نہیں لگائی تھی. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا. پڑھائی میں اگر بار بار فیل ہو رہے ہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے. ٹینشن لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا. اچھا، نا امیدی تب بھی زیادہ جنم لیتی ہے نا کہ جب ہم اپنے آپ سے خود جھوٹ بولتے ہیں. کوئی کام ہم سے نہ ہو رہا، ہم بار بار اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں اور پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں. مطلب خود سے ہی جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ دیکھیں خود ہی کو تو یقین دلانا ہے کہ آپ صحیح ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا؟ ہاں میرے پاس ایسا کیس آیا.
ایک شخص تھا اور وہ ایڈکشن تھی، اس کو نشہ کرتا تھا، اور نشہ بھی اس لیول پر کہ شاید اس نشے کے بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی، اور اس نشے میں دھت ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دینا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اذیت کے اس لیول پہ آ جانا کہ نا امیدی کی وہ کیفیت تھی کہ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور دن میں وہ ظاہر ہے اپنے کام وغیرہ بھی کرتا تھا یا ایسا سویا ہوا رہتا کیوں تھا اس کے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی، اور اس لڑکی نے بغیر بتائے اس کو، بغیر اسے اعتماد میں لیے ہوئے شادی کسی اور سے کر لی تھی، اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھیں اس کی فیلنگس، اور وہ ہرٹ ہوا کیونکہ وہ لوگ بہت جلدی شادی کرنے والے تھے، ادھر بھی شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا اس خاتون نے اور ادھر بھی جو ہے وہ شادی کر لی۔ ریلیشن شپ میں انسان ایسے ٹوٹتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے سے بڑھ کر دوسرے اپنے ہی جیسے انسان کو اتنا موقع دے دیتے ہو کہ وہ آپ کو ان حالات میں لے آئے کہ جہاں آپ اپنی ذات کی نفی کرنے پہ تل جاؤ، جہاں آپ کو اپنی ذات کی فکر اور پرواہ نہ رہے، جہاں آپ اپنے آپ کو اذیت دینے کے مقام پہ آ جاؤ، آپ سوچ سکتے ہیں ایک انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیسے بیہیویئرز ہیں ان کے کہ جو دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ کسی کو بھی دھوکہ دے کے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو کسی کو دھوکہ دے کر آپ اپنے لیے سکون کی زندگی چوز کر رہے ہو نا، وہ کچھ وقت کی ہے، اس کے بعد آپ کا مکافات عمل شروع ہو جانا ہے۔ تو کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو توڑو نہیں، محبت میں تو بالکل بھی نہ توڑو۔ دیکھیں محبت میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں دو دل، یہ دو دل جو محبت میں کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کی محبت کی گواہی جو ہے وہ ان کو مل رہی ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی ذات سے، اپنے دل سے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ جہان، دونوں جہان کی جو ہے وہ جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ملانے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کی جوڑی کو دیکھ کے لوگ بھی دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جوڑی سلامت رکھے، حالانکہ وہ جوڑی ابھی بنی نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ کی محبت بہت شدید ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوتے ہو، اور تو آپ کو دعائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جب آپ کو دعائیں ملنی شروع ہو جائیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے درمیان میں کوئی کمپیٹیبلٹی موجود ہے، اور یہ دعائیں آپ کو مل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ دعائیں آپ کو لگ بھی جائیں۔ بد دعا نہ لیں کسی کی، دعا ضرور لیں۔ جب انسان کسی سے ریلیشن شپ میں ٹوٹتا ہے نا، وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، ایسا ہی اس شخص نے بھی کیا۔ اچھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنی میڈیسن بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے، لیکن ایک سائیکو تھیراپی سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اور اسے یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اصل کیا ہے، اور جس شخص نے، جس عورت نے اس کو دھوکہ دیا ہے یا اسے بتائے بغیر شادی کی ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اسے صرف انسان کی حقیقت بتائی، ایک عورت اور ایک مرد کی حقیقت بتانے کی اس کو کوشش کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، جانے والے کو راستہ دیتے ہیں، واسطہ نہیں دیتے۔ جو واسطہ دینے بیٹھ جائے نا، وہ اپنی ذات کی نفی کر لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت عظیم بنایا ہے، بہت آپ کو جو ہے وہ مقام دیا ہے۔ آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کسی کے قدموں میں بیٹھ جائیں جا کے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگنیٹی میں رہیں، اپنی رسپیکٹ میں رہیں، دوسرے کو محبت ضرور دیں، دوسرے کو آپ سپیس ضرور دیں اپنی زندگی میں، لیکن اپنی ذات کی نفی کرنے کا حکم کہیں نہیں آیا۔ آپ کو یہ جواب اللہ کو جا کے دینا ہے اگر آپ نے اپنی ذات کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آنی شروع ہوئیں، اور میں نے اس کو اسپرچل ہیلنگ اور ہمارے جو پروسیس ہوتے ہیں، جو ہماری تھیراپیز ہوتی ہیں سائیکو تھیراپی کے حوالے سے، CBT ہے، پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہوئیں کیا ہم نے، اور 8 سیشن کمپلیٹ ہوئے۔ 8 سیشن کے بعد اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسے کنیکٹ کرنا شروع کیا کہ درمیان میں ہی جو ہے وہ اس کے کنیکشن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور ایک وقت کی نماز پڑھنا شروع کی، اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے سب سے پہلے اپنا جو الکوہل وہ لیتا تھا اس کو چھوڑا۔ اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام تھا، اس نشے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزر گئی تھی اس کی۔ آپ یقین کریں 7 سال اس کے گزر گئے تھے اس نشے میں، اور 7 سال بعد 8 سیشن لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو اتنی سی بات نہیں کوئی سمجھا پا رہا تھا کہ جو اس کو جو ہے وہ میں نے چند جو ہے وہ سیشنز میں سمجھا دی۔ تو آج وہ ماشاءاللہ باہر ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں، ایک میرے پاس خاتون تھیں، 2 سال ہو گئے تھے، صحیح طرح سو نہیں سکی تھی، نیند نہیں آتی تھی ان کو، تھوڑی دیر کے لیے سوتی تھی اور اٹھ جاتی تھیں، اور کوئی نہ ٹینشن تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی معاملات تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ بس ایسے ہی جو ہے وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جانا اور بے چینی کی کیفیت ہونی۔ بوڑھے میاں بیوی، بچہ کوئی نہیں، اور میرے پاس جب آئے کلینک میں تو رو رہے تھے دونوں،
بہت رو رہے تھے. میں پریشان ہو گئی کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں اور آپ اس طرح سے جو ہے وہ کیوں پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری جو ہے وہ بیوی ہے, میں اسے بہت پیار کرتا ہوں, ہم دونوں ہی ہیں بس زندگی میں, سو نہیں پاتی ہے, 2 سال ہو گئے, دوائیاں بھی دیتے ہیں, دوائیوں کا بھی اثر ختم ہو گیا ہے, دوائی بھی اثر کرنا چھوڑ گئی ہے, سو نہیں پاتی, بے چینی کیا ہے, اس کے اندر چل کیا رہا ہے, اس سے پوچھیں. کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی سننے والا نہیں تھا. میں نے انہیں سننا شروع کیا, انہیں ٹائم دیا, وقت دیا. ان کے ساتھ میں باہر جو ہے وہ واک پر جاتی تھی, ان کو جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ واک پہ بلا لیا, کبھی ان کے ساتھ چائے پی لی بیٹھ کے. اچھا میں نے اس وقت ٹائم دیا, آج تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا ان سب چیزوں کے لیے. تو اگر لوگ ماہر احساسیات ہوتے تو ہم جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت نہ پڑتی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. تو لوگ نا صرف توجہ مانگتے ہیں, لوگوں کو صرف توجہ چاہیے, انہیں کوئی سننے والا نہیں ہے, وہ سنانا چاہتے ہیں. جب آپ انہیں سن لیتے ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. کس کو سنائیں؟ جس کو سنائیں گے وہ ان کا مذاق اڑائے گا, ان کی جو ہے وہ سچویشن کا جو ہے وہ لوگوں میں تماشا بنائے گا. کس کو سنائیں؟ تو اسی لیے اللہ نے اگر مجھے اس قابل کیا ہے تو میں سننا چاہتی ہوں لوگوں کو, میں چاہتی ہوں لوگ مجھے سنائیں اور میں ان کی مدد کر سکوں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.